انسان کو باد صبا کی طرح ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اس کے آنے کا انتظار کرے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ کسی کے چہرے پر مت جائے، کیونکہ انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے۔ انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو کہ جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ انسان کی تمام خوبیوں کا مرکز زبان ہے۔ انسان کا لباس اور سوسائٹی اس کے اخلاق و کردار کا پہلا سرٹیفکیٹ ہے۔ انسان کی ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں، کیونکہ پھول کی کچھ پتیاں بکھر بھی جاتی ہیں۔ انسان کی قابلیت اس کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اچھے دوست کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان کا کردار بھی اس گلاب کے پھول کی مانند ہوتا ہے، جو ایک بار شاخ سے گر کر ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ سے ڈرنا اور خوش خلقی ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ جس کی جزا بہتر ہے وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بری طرح افسری کرے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے قریب ہیں، کیونکہ وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ جو شخص اپنے آپ کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ کسا پر رضا دنیا کی جنت ہے، نفس کو دنیا کی خواہش سے روک لے، ورنہ دنیا تیرے لیے جنت بن جائے گی اور موت تجھ پر دشوار ہوگی۔ جنت کی 7 کنجیوں میں سے ایک کنجی کھو بیٹھتا ہے، جو تمہارے سکھ میں تو ساتھ دیتا ہے لیکن دکھ میں ساتھ نہیں رہتا۔ جس جوان نے بوڑھے کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں ایسا آدمی منتخب کرے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ مرد اتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے جتنا وہ محسوس کرتا ہے، اور عورت اتنی ہی بوڑھی ہوتی ہے جتنی وہ دکھائی دیتی ہے۔ مخلص وہ ہے جو بھلائی کرنے کے بعد صلے یا تعریف کی تمنا نہ کرے۔ اگر تم اپنے ساتھ مخلص نہیں تو کسی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے ہو؟ اپنے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ تم صراط مستقیم پر چلو۔ آدمی اپنی نیکیوں کو ایسا چھپائے جیسا کہ لوگ اپنی برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ تمہارے تمام کام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ خدا اس شخص پر مہربان ہوتا ہے جو قیمت وصول کرنے کے تقاضے میں سہولت اور نرمی اختیار کرتا ہے۔ جو شخص ایک کپڑا 5 دینار میں مول لے اور اس کی قیمت میں 1 دینار حرام ہو تو وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب حرام، اور حتیٰ کہ اس کی نماز قبول نہیں۔ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ بعض لوگوں کی قدر میرے دل میں ہوتی ہے، مگر جب میں انہیں کھانے میں اسراف کرتے دیکھتا ہوں تو وہ اپنے قلت تقوی کے باعث میری نظر میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ عقل ہر جگہ اور ہر وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم دوسروں کی قدر کر تاکہ تمہاری بھی قدر کی جائے۔ قیمتوں کا خیال بھی یہی ہے کہ چوٹی پر کافی جگہ ہے۔ میں چونکہ وقت کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف ہوں۔
اس لیے مجھے وہ آدمی یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے، لیکن ایک شخص کو جان سے مار دینا قانون کی نگاہ میں قتل ہے، اور قاتل کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، لیکن ہزاروں کو حل کرنے سے شہرت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کی عزت تین چیزوں میں ہے: کسی سے حاجت مت جاؤ، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ جو کچھ گزر گیا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، دونوں کا غم و اندیشہ مت رکھو۔ طالب علم کے دوران طالب علم کو بلند ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ اچھے لوگوں کی نصیحت اختیار کر، اسی طرح تمہارے افعال میں ان کے افعال کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ ہر سانس ایک خزانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی سانس بیکار جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ غور کرو، اس دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی جو مدت ملی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ بے اطمینانی سب سے بڑا دکھ ہے اور اطمینان سب سے بڑا سکھ ہے۔ اس لیے سکھ کے خواہش مند انسان کو ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے۔ جو چیز بے انصافی سے حاصل ہو وہ مثل زہر ہے۔ بڑا وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آئے۔ انسانی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے اور اس سے نجات گیان میں ہے۔ دیوتا کے سامنے 100 سال سر جھکانے سے کہیں بہتر ہے کہ تم ایک پرہیزگار شخص کی صحبت میں رہو۔ اگر ہم اپنے بدن کے زہری گھاؤ پر مرہم رکھتے ہیں تو روحانی گھاؤ کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حکیم لقمان کی اپنی بیٹی کو 10 نصیحتیں۔ اے میری بیٹی، کوشش کرنا کہ تجھ سے خامند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ اے میری پیاری بیٹی، شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا، بہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اے میری پیاری بیٹی، ہمیشہ خامد کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، خامن سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اے میری پیاری بیٹی، یہ یاد رکھنا، عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے کافی خطرناک ہے۔ اے میری پیاری بیٹی، اگر تم خامند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر کبھی بھی دھیان نہ دینا۔ اے بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ خامند تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اے میری پیاری بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ تیرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اے میری پیاری بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ تیرے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں تو خاوند کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔